کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز کائنات دی ایسی نہیں جیڑی ہر چیز دا علم اسائیں کلام دے اندر دے دیتا ہے جڑا کلام اسا تھوڑے ہوتے اتارا ہے. اور حضرت عباس فرمیندے ہیں کہ اگر ساڈا اٹھ بھی گل بن جانا تو اسا قرآن کھلیں دے آسے پڑھ دے آسے تو اللہ رب العزت دے قرآن جو ساکو اٹھ بھی مل ویندا ہے. او نگاہ تو ہوئے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. آج بھی جڑے قرآن دے اندر ہوتا جانن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. اساں تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے نا, سمجھنا تو بڑی دور دی گال. کتنے جنہ ترجمے نال پڑھا ہے, کوئی تفسیر پڑھیے, اساں تو قرآن تو بڑا دور ہے لیکن وہ تو رب ذوالجلال دا کلام ہے. تو فرمایا محبوب جڑا علم اساں تو کو عطا کیتا ہے وہ ایسا علم ہے کہ قیامت تک تھوڑے علم دے نور تو انسانیت فائدہ اٹھے سی. اور خود کت مور 7 stages of creation of a baby, یہ تھوڑی جی مشکل گال ہے, میں سوکھی کر کے بیان کرنے دی کوشش کرے سارے جاگ کے بوائے. اے ایمبریالوجی جڑا ہے نا جی, اے ایک بایولوجی دا سبجیکٹ ہے جن دے وچ بچہ جڑا ہے ماں دے رحم دے وچ اون دیاں کتنی سٹیجز ہیں, 7 stages of creation of a baby, 7 مرحلے جڑے او 7 مرحلے. ایمبریالوجی دے اوتے 11 کتاباں لکھیاں. کتمور ایک کینیڈا دا بہت بڑا میڈیکل سائنٹسٹ ہے جائیں ایمبریالوجی دے اوتے ریسرچ کی تھی, اور اے حیران تھی گیا کہ اے جڑا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہے اے تو 1970 تو بعد آئے. الٹرا ساؤنڈ اے تو ہون دی چیز ہے کہ جڑی دس سکدی ہے کہ ماں دے پیٹ دے اندر کیا ہے اور کتنے مرحلے تو بچہ گزردا ہے, 7 مرحلے تو بچہ گزردا ہے. او حیران آئی. اون دی کتاب جڑی ہے نا ایمبریالوجی دے اوتے جن دے وچوں 7 stages of creation of a baby, کوئی بھی ڈاکٹر جڑا ہے او چاہے پاکستان ڈاکٹر بنے, چاہے انڈیا چ بنے, چاہے امریکہ چ بنے, چاہے افریقہ چ بنے, دنیا دے جڑے خطے دے وچ بھی کوئی ڈاکٹر بنا نال ہے تو او کت مور دی ایمبریالوجی دے تے اے کتاب ضرور پڑھ سی, وگرنہ ڈاکٹر نہ بن سی. یہ لازمی ہے ہر سلیبس دے اندر, اے میڈیکل دے ہر سلیبس دے اندر یہ کتاب شامل ہے. تے اون جڑا پریمبل لکھا نا, پریمبل ابتدائیہ ہوندا ہے جڑا ہر کتاب دا ہوندا ہے, اون دے وچ لکھا ہے کہ میں حیران ہاں کہ اے الٹرا ساؤنڈ تے اے مشین تے آ جائیے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے عرب دیو دھرتی جتاں دیاں کو زندہ دفن کر دیتا ویندا آئی اور اتنا عجیب معاشرہ آئی, اون معاشرے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم آئی کہ انہاں دے اوتے او قرآن آیا, انہاں او کتاب دیتی جڑی اج میڈیکل سائنسز 20ویں صدی دے وچ جتھاں اج اساں پہنچ کے تحقیق کرنے پیں 1450 سال پہلے محمد مصطفیٰ او علم عطا کر دیتا. سبحان اللہ. اے جلے گال انہاں لکھ دیتی نا اپنے پریمبل دے اندر, ہونے گال سمجھائے جلے کتاب نصاب دے وچ اور اون دے وچ شان محمد مصطفیٰ آ گئی ہے, اور او ہے بھی بندہ کون, کافر لکھن والا اور میڈیکل سائنٹسٹ جاندا اتنا بڑا مقام ہے. تو اے چیز یہودیاں واسطے عیسائیاں واسطے اے ایویں سمجھو مر منجن دا مقام ہے. تاں یہودیاں تے عیسائیاں دے بڑے بڑے پریچر جڑے آن, بڑے بڑے پادری کٹھے تھی کہ انہاں دا ایک ڈیلیگیشن گیا, ایک وفد گیا کینیڈا دے وچ کتمور دے کول. انہاں کو آکھا کہ تو مہربانی کر اے چیز کڈ دے, وگرنہ دنیا دے بہت سارے ملکاں دے اندر جلے لوگ پڑھ دین وہ بندے تو ڈاکٹر پہ ہوندے جہاں کتاب پڑھنی ہوندی, وہ ذہین ترین طبقہ ہوندا ہے, لیکن وہ آکھے جلے پڑھ دین تو اون دے وچ بیشتر لوگ انہاں دا ذہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی طرف اور انہاں دا لائے ہوئے قرآن دی طرف بیندا ہے. سبحان اللہ. اور بہت سارے لوگاں کو اساں ڈٹھا ہے کہ وہ اسلام گنن اور مسلمان تھی گن, تو انہاں آکھا کہ مہربانی کر اگر یہ چیز شامل رہی تو وال کیا تھی سی, اسلام بڑی تیزی نال پھیل سی, تو یہ چیز کڈ چا. اون آکھا بھئی میں کوئی مولوی نہ, میں کوئی پریچر نہ, میں کوئی یہ نہیں کہ جڑا مذہب دے وچ میں بیٹھا تھیا میں وہ چیز ہی مننی ہے, بئی گال مننی نہیں. میں کیتی ایک تحقیق ریسرچ, اور تحقیق دے اصول ہیں جڑے انہاں دے مطابق تحقیق دا اصول ہے کہ جڑی گال تساں لکھی ایک بیسک سورس ہے جڑی چیز دا, اون دے تو پہلے اگر کہیں چیز ہے تو تساں لکھ سکدے وے, وگرنہ دیانت تحقیق دے وچ ہے کہ جتھا آخری گال موجود ہے نا وہ بیسک سورس جڑا ہے اوریجنل سورس تساں وہ لکھو, اوریجنل سورس وہ لکھو. اون آکھا بھی تساں اتنے جو دنیا چ کٹھے تھی کہ میرے کول آئے وے, میں تو کو قرآن چ لکھے نا, میں این صدی دے نسخے بھی ڈٹھن, پچھلی صدی دے نسخے بھی ڈٹھن, پچھلی صدی دے میں ساری تحقیق کیتی بیٹھا, آج تو 1000 سال پہلے آلے بھی ڈٹھن,
سارے دے وچ ایویں لکھا ہوئے. میں تو آکو آدھا 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اگر ایک گال کیتی ہے ایمبریالوجی دی 7 سٹیجز آف کریشن آف اے بیبی دی تو تسا میں کو دکھاؤ چا میں من ویسا انہاں کہ کیتی تو محمد ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیتی تاوئی محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے سا کوئی پتہ ہے لیکن لوگ توات اسلام قبول کرے سن ان آکھا بھی جیڑا قبول کرے لیکن میں خود حیران ہاں کہ اج علم اتنا پہنچدا پے تے محمد مصطفیٰ دے علم دا کیا مقام. محبوب تو کو ایسا علم دیتا ہے کہ قیامت تک تواڈے قرآن اور تواڈی احادیث دوتے ریسرچ تھیندی راسی تحقیق تھیندی راسی. ہر لفظ دے وچوں کئی موتی ہر صدیاں دے وچ نکل دے راسن. علم کدیں ختم نہ تھی سی. قربان تھیوں تو آکو ایسا علم دیتا سے اساں قسمہ کھاون دے محتاج نہیں. اساں تو پہلے آ گئے ہیں کتاب کوئی شک نہیں کر سکتا. لیکن محبوب جڑا تو آکو نور علم دیتا سے نا ودوہا نور دی قسم اجالے دی قسم دین دی قسم اے تو آکو جڑا علم دیتا سے نا جے اندھارے ختم کر کے ہر پاسے سوجلے کر لیتے ہیں انسانیت کو سب کو جتا کر لیتا ہے. محبوب اے علم سا کو اتنا پسند ہے کہ ایسا رب تھی کہ وہ نور علم دی قسم کھانے. سبحان اللہ. حضور دیکھ صحابیان وابسہ بن معبد او ہن علم محمد مصطفیٰ دی کا مثال والا بھی امانہ بیان کریں. او آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دے تشریف فرمان. حضرت وابسہ بن معبد او آئے ذہن چنا دیکھ سوال آئے سوال کرن لیکن جلے آئے نہ تو انہاں ڈٹھا بھئی حضور دی مسجد دے اندر سارے صحابہ بیٹھے تے ہن آداب مجلس ہیں کہ جتنا جا ملے اتھیں بہ ونجو دوجیاں دے کندھے پھیلان کے اگاں نہ ہو. ہاں میزبان کہیں کو گھن کے آمنا چاہیں تو ان دے اندر بھی کوئی شرن ممانعت کوئی نہیں. ہن حضرت وابسہ بن معبد پچھو آ کے بہ گئے بھی ہن میں کہندے کندھے پھیلان کے اگاں ونجاں. حضور تو بالکل اگاں ممبر دی طرف جلوہ گا رہے اور ممبر دے نال تلا ہی حضور تشریف فرمان اپنے مصلی دوتے تے اتنی دور میں کیویں اگاں ونجاں. ہن ذہن دے اندر دل دے اندر سوال آئے ہن کہ کرن شاباش سوال کرن لیکن ان موقع نہ ملا. پچھوں بڑے مجھے بیت ہے فرمیندن حضرت وابسہ بن معبد میں یہ سوچیندہ ہی بیٹھا ہمیں کہ آیا سوال کرانا میں لیکن لگ دے آج موقع نہ مل سی کہ میں ڈٹھا کہ چشمان محمد مصطفیٰ حضور دی اکھی مبارک میری طرف اٹھیاں. سبحان اللہ. آقا نگاہ فرمائی کرم فرمایا. آقا میں کوئی اشارہ فرمایا وابسہ اگاں آون. اللہ اللہ اللہ. ہن دیکھو نا اساں محفل دے وچ نقیب محفل یا اساں خطیب آدھے ہیں بھی تھوڑے اگاں تھی آؤ تو ساں کیا کریں دے وے سارے اٹھ دے نہیں وے بس میں تھوڑا جہاں اپنے آپ کو گسکا کے اگاں چکریں دے ایویں کریں دے وے نا. حضرت وابسہ بن معبد آدھن میں اپنے آپ کو تھوڑا جہاں گسکا کے اگاں چکیتا ہے. آدھن حضور ول نگاہ کرم فرمایا وابسہ اگاں تھی آدھن میں ول اپنے آپ کو گسکا کے اگاں کیتا. آقا ول نگاہ کرم فرمایا وابسہ اگاں تھی آدھن میں ول اپنے آپ کو اگاں کیتا. آدھن آقا اتنا کرم کیتا کہ آیا تو سب تو پچھو آمی سب تو پچھو لیکن ہون جلے ڈٹھا میں سارے دے سارے صحابہ میرے پچھو ہیں. صرف صدیق اکبر میرے اگو ہیں فاروق اعظم میرے اگو ہیں عثمان غنی میرے اگو ہیں حیدر قرار میرے اگو ہیں. میں انہاں دے پچھو ماں باقی سارے صحابہ میرے پچھو ہیں. سبحان اللہ. باقی سارے صحابہ جاگ دے بیٹھے ہو جی باقی سارے صحابہ میرے پچھو ہیں. آدن کرم دی انتہا تھی گئی. آقا فرمایا وابسہ بھی آگاں تھی آدھے انہوں نے میں صدیق اکبر دے بھی برابر فاروق اعظم دے بھی برابر عثمان غنی دے بھی برابر حیدر قرار دے بھی برابر. آدھن کرم دی انتہا تھی گئی. آقا فرمایا وابسہ بھی آگاں تھی آدھن اور صدیق اکبر بھی میرے پچھوں فاروق اعظم بھی میرے پچھوں حیدر قرار بھی میرے پچھوں عثمان غنی بھی میرے پچھوں. آدھن میں سب تو اگاں. آدھن آقا اتنا کرم کیتا کہ میرے جڑے گوڑے ہن نہ گوڑے آدھن حضور دے گوڑیاں دے نال مس کرن لگ. اللہ 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 اللہ. آقا دے گوڑیاں دے نال مس کرن لگ گئے. ہن اگلا جملہ سنائے فرمیندن حضور دے وجود دی ٹھنڈک تے خوشبو میں اپنے وجود دے وچ محسوس کرن لگ. اللہ اللہ. آقا دے وجود دی خوشبو تے ٹھنڈک میں اپنے وجود دے اندر محسوس کرن لگ گیا. آقا فرمایا اے وابسہ جلے تو پچھا آ کے بیٹھا ہمیں نا تو تیرے دل دماغ ایک سوال آئی ودوہا محبوب قسم ہے تھوڑے نور علم دی. آقا بالکل آپ جی میں فرمائیں دے پہوے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ بالکل ہی میں واقعہ میرے ذہن دے اندر سوال آئی اور میں سوال دی نیت تے آیا ہمیں. آقا فرمایا وابسہ اے داس
کہ تو سوال دسیندا ہے میں جواب دساں یا سوال بھی میں دساں تے جواب بھی میں دساں یار ہون بھی جڑے چپ بیٹھے ہو سبحان اللہ تمہاری مرضی یار اللہ 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 فرمایا سوال بھی میں دساں تے جواب بھی میں دساں او عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ سوال بھی آپ دسو چا جواب بھی آپ دسو انہاں بھی سدھا کہا حضور کرم فرماؤ پورا کرم فرماؤ سوال بھی آپ ہی دسو چاہتے جواب بھی آپ ہی دسو چاہ ودھوہا محبوب قسم ہے تھوڑے نور علم دی آقا فرمایا بابے صاحب جلے تو پچھو آ کے بیٹھا ہمیں تا تیرے ذہن دے اندر یہ سوال آئی کہ خیر تے شر نیکی تے بدی برائی تے اچھائی ہر قدم دے ہوتے خیر شر نیکی برائی بدی اچھائی انہاں دا ہر انسان کو سامنا کرنا پوندا ہے ہر گال بندہ ہر ٹائم تا نہیں پہنچ سکدا کوئی ہکو ہی جیاں کلیہ مل ونجیا نا جاگ دے بیٹھے ہو کوئی ہکو ہی جیاں کلیہ مل ونجیا کہ جہاں تے سا خود تول سنگوں آ کے یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے کیونکہ حضور ای معاملے صراط مستقیم دیکھو نا سب تو بڑی چیز ہے اساں ہر نماز چ دعا منگدے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یہ سب تو بڑی چیز ہے اور حضور ہمیشہ فرمیندے ہیں صحابہ کو ان سدھیاں لکیراں چھک چھک کے دسیندے ہیں فرمیندے ہیں اگر یہ سدھا بننا ویندا پیا میرے صحابہ اور اندے ایڈو بھی لدڑی ہے آقا مثالاں نال بڑی خوبصورت انداز نال حضور فرمیندے ہیں سمجھا دیندے ہیں پوری گل آقا فرمایا کہ اندے درمیان سدھا رستہ ہے اور سدھا ونجنا ہے اگر اے میرے صحابہ اگر تسا اپنے کپڑیاں دے وچ تھوڑی جی غفلت کرو اپنی ڈیڈی اپنی تہمت اپنی شلوار اپنی قمیض تو صحیح میں چھوڑ دیو تے رستہ ایسا دشوار ہے کہ ایڈو بھی لدڑی ہے تو کیا تھی سی آقا والو ساری لدڑی سارے نال چمبڑ ویسی والو لدڑی کو لہامنا بہوں اوکھا ہوندا ہے تھال دے لوگاں کو زیادہ بہتر کون جاندا ہے اے جڑیاں ای کو کیا دن پورے انہاں دے وچ سیدھا بڑھ دن جلے لگے اساں بھولے نے نا جو کو اپنے جسم تو علیحدہ کرے نے کپڑیاں تو آقا فرمایا وال کیویں چاہیے کہ بندہ لنگے آقا اپنے تہمت کو اپنی شلوار کو اپنے کپڑیاں کو چنگے طریقے نال کنج کے میں درمیان چ لنگ ونجے آقا فرمایا دنیا چند روزہ ایویں ہے اے میرے امتیو اے میرے صحابہ ایویں بس اپنی شخصیت کو ایویں کنج کے تے اندے درمیان چ صراط مستقیم تے لنگ ونجنا وگرنہ ہر طرف لدڑی دی طرح فتنے کتھائیں عورت کتھائیں شہوت کتھائیں مادیت کتھائیں عہدہ کتھائیں سطوت کتھائیں حسد کتھائیں کینہ کتھائیں بغض کتھائیں اناد کتھائیں تکبر کتھائیں دنیا داری کتھائیں مقابلہ بازی دوجے کو نک وڈی کرنا طرح طرح دے فتنے اون لدڑی دی طرح منہ کھول کے کھڑے اگر ہلکی جہیں میں اڈے اڈے جھکاؤ کیتا تو فوراً جسم دے نال چمبڑ ویسن اور وہ تھوڑی شخصیت کو داغدار کر دے سن کتنا سونا انداز تبلیغ میرے سونے نبی قربان نہ تھی آقا دے نام دو یار ٹھر کے آنکھو ٹھر کے سبحان اللہ کتنا پیارا انداز تبلیغ آقا فرمایا کہ اے وابسا جلے تو پچھا آ کے بیٹھا ہمیں تیرے ذہن چیو سوال ہے کوئی ایک کلیہ آئیو جی آقا داس دے میں نانا کہ سا کو خود پتہ چل ونجے یا اچھائی ہے یہ برائی ہے اے بدی ہے نیکی ہے اے بدی ہے نیکی ہے اے جائز ہے ناجائز کوئی ہکو کلیہ سا کو مل ونجے ہاتھ بعد کارج کی تھی آقا واللہ میں جلے پیچھا آیا ہمیں میرے دل دے اندر ایہو ہی سوال ہے سبحان اللہ میرے دل دے اندر ایہو ہی سوال ہے ہون تھوڑے تے میرے سونے نبی کیا کیتا قربان تھیوں آقا دو انگلیاں دے نالے جنگوٹھا ملایا تو سا بھی ملاؤ چا حضور دی سنت تھی گئی نا بڑا اجر ہے حضور دی ایک سنت تے عمل کرن دا دیکھو نا عمل کرن والے کنج کریں دے حضرت عبداللہ بن عمر ایک بننے دوتے اردو وچ پک ڈنڈی آدے نا ایویں ویندے پیان تے صحابہ بہوں سارے بے بھی نال آن ویندی جاتے انہاں ایویں ولاکا مارا ایڈو والوں بننے تے چڑھ کے ول سیدھے ٹر پے صحابہ آقا بڑی عجیب گال ہے سیدھا ٹردا پیا میں انج ولاکا مار کے ولا بننے تے سارے نال وال لائیں اندی کیا وجہ ہے انہاں آکھا میں بھی نہ جاندا ایک دفعہ حضور دے نال میں حضور دے پیچھو ایویں چلدا آندا می آقا ایویں تشریف گن گیا تے ایویں ول بننے دے تے تشریف گن کے ول ایویں چلنا شروع کر دیتا نے بس میں آقا دی ادا دوریندا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی انج اپنی ڈاچی پھریندے کھڑے مسجد نبوی دے سامنے صحابہ کی بغیر وجہ دے اتھا تا کوئی کھو کو نہیں بھی کھو گڑدا پیا ہوے بغیر وجہ دے انج ڈاچی گھماون دا کیا مقصد ہے انہاں کہا میں کو نہیں پتہ میں ایک دفعہ حضور کو ڈٹھائی حضور اپنی کسوا ڈاچی ناپ کے سبحان اللہ گھمائی ہے بس آقا دی ادا دوریندا پیا اور یہ ائمہ محدثین دا طریقہ آئی کہ جس وقت وہ حدیث کو یگاں بیان کریں دے نا صحابہ کرام یا ائمہ محدثین تا او جی میں آقا کیتا ہوئے نا کوشش کریں دے نا سمجھ تاکہ
قولی حدیث تے بھی عمل تھی ونجے تے حضور جو عمل فرمایا آئی فعلی حدیث اندے تے بھی ساڈا عمل تھی ونجے تاکہ وہ بھی ساکوں آقا دی ادا بھی دورا گنو تو حضرت وابسائی میں 2 انگلیوں کو ملایا ہون سارے ملاؤ چا یار نبی دی سنت ایندا بڑا اجر ہے سارے سٹیج تو لا کے آخر تک نبی دی سنت ہے نا میں بیٹا بھائی ملا گنو نا اے ہتھاں کو ڈوکو نا 2 انگلیاں کو انگوٹھے دے نال نبی انج ملایا حضرت وابسا فرمیندے انج 2 انگلیاں تے انگوٹھے کو آقا ملا کے فضرب علی صدری فقال استفت من قلبک آقا میرے سینے دو تے مارا آقا دے گوڑے دے نال میرے گوڑے جڑے ہوئے آقا دے وجود دی ٹھنڈک آقا دے وجود دی خوشبو میں اپنے وجود وچ محسوس کرے نہ پیا آقا فضرب علی صدری فقال استفت من قلبک آقا میرے سینے دے اندر 2 انگلیاں تے انگوٹھا جوڑ کے مارا فرمایا اے وابسا اگر خیر تے شر اچھائی تے برائی نیکی تے بدی دے بارے سوال کرنا ہی تے کو باہر ونجن دی لوڑ نہیں اللہ ہر کہندے سینے دے اندر مفتی بلا دیتا ہے استفت من قلبک اپنے ضمیر دے کولو فتوی گنو اپنے دل دے کولو فتوی گنو ایندو تے اقبال آکھائی اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بھئی میرے خطاب دا اثر نہ تھی وے کہیں بے دی گال دا اثر نہ تھی وے اے اندر آلے اپنے مفتی دا فتوی دا اثر گنو نا جیڑا اگر تساں کوئی تو کو اپریشیٹ کرن والا نہیں میڈل دیون والا نہیں شاباشی دیون والا نہیں لیکن اگر اچھا کام تساں کرو تو تھوڑا ضمیر اندر تو کو تسکین دیندا ہے اور اگر 7 پردیاں دے اندر بھی گناہ کرو کوئی شریک نہ دیکھن والا ہوے کوئی دشمن دوست نہ دیکھن والا ہوے تو ول بھی اے جڑا ضمیر ہے تو کو اندروں بے چین کر دیندا ہے فرمایا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو رب تعالیٰ محبوب کو علم عطا فرمایا فرمایا محبوب اساں قسماں دے محتاج نہیں اساں تو پہلے آگ گئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ میرے کلام دے اندر کوئی شک نہیں کر سکدا لیکن محبوب جڑا تھوکو نور علم دیتا سے جندیاں زو فشائیاں اور جندیاں روشنیاں قیامت تک انسانہ واسطے مشعل راہ حسن محبوب اتنا سونا نور ہے اتنا سونا اجالا ہے اتنا سونا دی ہے کہ محبوب اسا رب تھی کہ چاہنے ہیں تھوڑے نور علم دی قسم کھاؤں ہون سجا بس میں ایک معنی بیان کرے نا میں گفتگو ختم کرے نا میرے بیٹے دی بڑی طبیعت خراب ہے میں پہنچنا ہے اتنا دعا بھی کرے سو اللہ انہوں کو صحت عطا فرماوے مانے میں چاہتا میں آج 5 بیان کرا لیکن میں بس 2 بیان کر کے 3 وال انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھی تو او دعا دا ایک معنی چہرہ مصطفیٰ بھی ہے اور سجا دا ایک معنی زلف مصطفیٰ بھی ہے میں تا چاہتا میں حضور دے چہرے دے جلوے بھی تھی میں نہیں محفل دے اندر حضور دی زلفاں دا ذکر بھی تھی وے لیکن ان وقت نہیں ہوا انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے سجا دا دوجا معنی بس اے معنی ایک دعا دی صورت میں تو کو دے کے میں نہ پیا کیونکہ او اگر معنی دی برکت سا کو نصیب تھی ونجن تا یہ جڑی محفل بیٹھی ہے میں آدھا ساری کو رنگ لگ ونجن سجا دا معنی جڑے سن سو تسا خوش تھی ویسا تھوڑے ہاں ٹھر ویسا اللہ اللہ جے میں ویکھاں عملاں بلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت بلے 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 اساں تاں دور فتن دے لوگ ہیں قرب قیامت پیدا تھے ہیں جی تا اتنے فتنے اتنے فساد اتنے شیطانی وسوسے اور اتنا سارا کچھ اون دور دے اندر اسا پیدا تھے ہیں سارے کول تا ساری تا ناصر سواوی نہ لب دی جے سونے نبی سائیں دا وسیلہ نہ ہونا تا سجا دا مانا تو سن سو تھوڑے ہاں ٹھر ویسن سارے ہیں ہوں میرے دا کون چاہتا ہے کہ وہ مانے دا فیض سا کو ملے سجا دا لفظی مانا رات دا شاباش رات دا اندھیرا ائمہ فرمیندن رب تعالیٰ تا قسمہ دا محتاج نہیں لیکن رب تعالیٰ سجا دی جڑی قسم کھا دیئے این اندھارے تو مراد کوئی بھی اندھارا نہیں قربان تھیوں اعلیٰ حضرت فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن سرکار کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سجات مراد شفاعت محمد مصطفیٰ کہ جلے گناہگار امت دے گناہ کھل دے بے حسن آقا اپنی کملی والی چادر دے اندر سارے گناہ ماں کو چھپا کے سبحان اللہ آقا اپنی کملی اوڑ کے سارے گناہ چھپا کے سن پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن سرکار کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے محبوب
اسا قسماں دے محتاج نہیں. خود بخاری دے الفاظ ہیں, حضور فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی, میری امت دے کبیرہ گناہ کرن والے بھی میری شفاعت تو محروم نہ تھی سن, میں اپنی شفاعت انہاں کو بھی عطا کرے ساں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے سرکار کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. محبوب اسا قسماں دے محتاج نہیں, لیکن روز محشر جلے تس اپنی امت واسطے فکر مند ہو سو, آنسو بہسو, اور اپنی کملی دے اندر اپنی امت دے گناہاں کو چھپا کے نسو. او اندھارا او چھپاونا سا کو اتنا پسند ہے کہ اسا رب تھی کے چاہنے ہیں کہ ان دی قسم کہوں واللیل اذا سجا, محبوب قسم ہے تھوڑی شفاعت دی. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شفاعت جڑا جڑا حضور دی شفاعت چاہندے ہے بولے سی یار. شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائے کہ آقا یہ لے ہر کوئی اللہم لا اسالک الا نفسی نفسی نفسی, ہر بندہ اپنی فکر کرنا لا سی. اون وقت ایک ہستی ایسی ہو سی اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز تھی سی. اللہ فرمے سی ارفع راسک سال تو تا وشفا تو شفا, اے محبوب اپنا چہرہ انور ہٹاؤ, اپنا سر انور اٹھاؤ, چہرہ دکھاؤ. محبوب منگو کیا منگ دے ہو, اساں تا بیٹھے ہی والا سوف یؤتیک ربک فترضی. محبوب اساں تا بیٹھے تو آکو راضی کرن واسطے. تا آقا فرمائے کہ میں جڑے میرے امتی جہنم وچ گئے ہوئے سن, جہنم وچ گئے ہوئے سن, یہ بڑی قابل توجہ بات, جہنم وچ گئے ہوئے سن, حساب کتاب تھی ویسی جہنم وچ ہو سن. آقا ساڈے وقت بھی فکر مند ہو سن. اللہ اللہ اللہ, قربان تھی ہوئی جو رحمت للعالمین دے, کیوں نہ اسا میلاد بناؤں, کیوں نہ اسا نبی دی آمد بناؤں جڑے نبی ساڈے نال اتنی محبت کرن والے. میں آدھا لاکھ ماواں دی ممتا نچوڑ گنو, اللہ دی عزت دی قسم اون دے برابر نہیں تھی سکدی جتنی حضور ساڈے نال محبت فرمے دے, اتنا ساڈے اوتے آقا کرم فرمے دے. آقا اتنے فکر مند ہو سن کہ اللہ رب العزت فرمے سی محبوب اتنے فکر مند کیوں ہو, اللہ 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 اللہ, محبوب اتنے فکر مند کیوں. آقا اللہ دی بارگاہ عرض کرے اللہم اغفر لامتی اللہم لا اسالک الا امتی. باری تعالیٰ میں اپنی امت دا سوال کرے نا, اپنی امت دا سوال کرے نا. اللہ رب العزت فرمائے سی اے محبوب تیرے ہی سجدے دا صدقہ. حضور فرمایا وہ اتنا مٹھا, اللہ دی اتنی سونی حمد ہو سی کہ اون لمحے تو پہلے کہہ نہ کیتی ہو سی جڑی میں کرے ساں سجدے دے اندر. اللہ فرمائے سی محبوب اپنا سر انور چاہو تھوڑے ہی سجدے دا صدقہ, اور تھوڑی اے اتنی محبت دے نال اپنی امت دی فکر دا صدقہ. اے محبوب اے کتنا بڑا پیکج ملدا پہ حضور کو سنائے. آقا فرمیسی, اللہ فرمیسی اے محبوب تھوڑی ادھی امت کو میں بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے. ادھی امت کو, اللہ اللہ کتنا بڑا پیکج, کتنی امت, ادھی امت کو بغیر حساب دے بھائی کبیر, سبحان اللہ, بغیر حساب دے سبحان اللہ. جنت. لیکن کتنے کریم ہیں آقا. آقا عرض کریں دن باری تعالیٰ تھوڑا کرم کہ میری ادھی امت کو بخشیندے پہ ہو, لیکن مالک یہ جڑی ادھی رہ گئی یہ بھی تو میری ہے. آئے 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 اللہ اللہ اللہ, مالک یہ جڑی ادھی رہ گئی یہ بھی تو میری ہے. محبوب دی محبت دیکھ کے رب فرمائے سی محبوب ون رائی دے دانے دے برابر. رائی کتنا ہوتا ہے, رائی دے دانے دے. اور میں ایک حدیث پڑھی ہے ذمہ داری نال میں آدھا پیا. حضور ایک حدیث دے فرمایا رائی دے بھی ادھے دانے دے برابر. محبوب جہندے سینے دے وچ دل دے وچ ایمان نظر آوے او کو جہنم دے وچوں کڈ کے جہنم جنت وچ گن ون. میں بالکل 2-4 منٹ سبحان اللہ, بڑی توجہ نال چاہساں. رب فرمیسی محبوب بنو ون کے اپنی امت جہندے وچ ایک رائی یا رائی دے ادھے برابر بھی ایمان نظر آوے جہنم وچ کڈ کے جنت وچ گن ون. ہن میں تھوڑی سٹیج والیاں دی اور آخر تک سارے دی توجہ چاہساں. میں ایک مثال دے ساں کو ذہن وچ رکھ سو ول میں اگلی گال کرے ساں این حدیث دے متعلق. بھائی اے بھائی کبیر ہونی اے ایک شیشے دا گلاس رکھا ہے, میرے آندیاں انہاں گلاس کو بڑی محبت نال بھر کے میرے سامنے رکھا ہے. ٹیبل رکھا ہے, اے پانی رکھا ہے, ولا اے گلاس رکھا ہے, گلاس کو بھرا ہے. کیونکہ ایک بندہ جڑا زوردار خطاب کریں دا پیا ہوندا ہے
وہ تو سمجھیندہ پہ آدھے کو بار بار اندے گلے کو ضرورت پوندی ہے خشک تھیندے گلا پانی دی ضرورت پوندی ہے. اچھا ہون اگر اے میرے سامنے گلاس نہ رکھے نا جگ نہ رکھے نا اور اے میں کو آکھے نا بھئی پیر سائیں جیلے تو سائیں جوش لاونا ہے نا تے تو کو پانی دی ضرورت پوے بندے سارے تو کو سونا نہ کوئی کڈا ہی نہیں ویندا اے سامنے ساڈا نلکا لگا کھڑا ہے تو سائیں میں بھاج کے ونجنا ہے تے پانی پی کے ولا آ کے ولا مڑ مڈو خطاب شروع کر دینا ولا تو کو جوش جلے آؤ ولا پانی دی ضرورت تھی وے بھاج کے ونجنا ہے تساں پانی پی کے ولا تساں اے تھاری کرسی تے اساں کہیں کو نہ باونڈے سو ولا تساں کرسی تے آ کے ولا تساں خطاب اتوں شروع کر دیونا اے بندے کتھا ہی نہ ویسے بھئی میں کو تو کوئی فرق نہیں میں کو اگر پانی دی ضرورت ہو سی اللہ میں کو لتاں دیتی ہے میں خود لگا ویسا میں خود لگا ویسا لیکن حاجی یوسف صاحب جیسے اتنے محبت کرنے والے بندے اتنے عظیم بندے اور انہاں دے اتنے عظیم فرزاند بھائی کبیر اتنی محبت والے اے اگر میرے واسطے نہ گلاس ٹیبل اور جگ پانی یہ سارا کچھ رکھا ہے ایندے وچ میرا پروٹوکول زیادہ ہے کہ میں کوئی آکھے نہ بھئی یہ لے تو کو جوش آندا ہے گلا خشک تیندا ہے رستہ سا خالی کرے نے بھاج کے وان کے پانی پی کے ولا مڑ مڈو شروع تھی گیا کرو ایندے وچ زیادہ پروٹوکول ہے کہ ایندے وچ زیادہ پروٹوکول بولو بھائی یہ گال اپنے ذہن وچ رکھنی کہندے وچ ایندے وچ زیادہ میری عزت افزائی ہے بلا تمثیل و بلا مثال. ہن میں سوال تھوڑے تے اٹھے نا کہ بھائی اللہ رب العزت ایویں نظام کائنات سجائے نا کہ کرامن کاتبین حالانکہ عذاب بلے سے نہ کیا کیتا آئی کڈے چلے آن کیا بولا آئی سارا کچھ لیکن اللہ کرامن کاتبین بلہن جڑے سارا کچھ لکھ دیں ملک الموت اللہ سارے جسم دے وچ ایسا سسٹم دے ویا آج کل چپاں اور بہت ساری چیزیں سما سارا کچھ اللہ کوئی ایسا نظام دے ویا خود بخود جہاں 30 سال مرنا آئی مر ونیا جہاں 40 سال مرنا آئی مر ونیا جہاں 70 سال فوت تھی بنائی تھی ونیا ملک الموت دی ڈیوٹی لائی حتیٰ کہ حاملین عرش رب دے عرش کو بھی سنبھال کے فرشتے کھڑے قبر دے اندر منکر نکیر فرشتے اللہ رب العزت فرشتیاں دا ایک پورا نظام بڑھائے پورا نظام ایک کائنات دا ایک پروٹوکول ہے اللہ دا ایک سسٹم ہے اللہ ہر جگہ تے فرشتیاں دا نظام بڑھائے بھئی اگر رب تعالیٰ بلا تمثیل و بلا مثال اے مثال اپنے ذہن وچ رکھنی ہے تے سوچنا ہے کہ رب تعالیٰ اے فرمیندہ پہ محبوب آپ ون چند بندے پہنچے ہوئے سبحان اللہ سارے کو پہنچ بننا چاہیے سبحان اللہ محبوب آپ ون تے رائی دے بانے دانے برابر جہندے وچ ایمان نظر آوے او کو گھن کے او کو جنت تے چھوڑ کے والوان ایندے وچ پروٹوکول زیادہ ہے بظاہر یا اللہ رب العزت اپنی نال علی جگہ دے اوتے کرسی وسع کرسی ہو سماوات والارض بلاویا محبوب کو اور آکھیا اے آپ دے خادم اتنے فرشتے کھڑے نے محبوب تھوڑا ایک ایک غلام کٹ ڈاندن جہنم دے وچوں ایندے وچ زیادہ پروٹوکول ہے آقا دا یا ایندے وچ کہ محبوب تساں خود ونجو ایک کو کٹ آؤ ہن جڑی پانی والی میں مثال تو کو دتی ہے او ذہن وچ رکھنی ہے لیکن اے سمجھاون واسطے آئی ساڈیاں مثالاں دی کوئی حیثیت نہیں آقا دی ذات دے سامنے سمجھاون واسطے میں تو کو مثال دیتی ہوں دے تو پیاری مثال تھی نہیں سکتی ہن ایندے وچ بظاہر پروٹوکول زیادہ آئی کہ رب تعالیٰ فرمایا محبوب تساں بہو یہ لکھاں فرشتے آپ دے خادم کھڑے نے ایک ایک آپ دے غلام کو ہونے تھوڑے سامنے گنا دین لیکن ائمہ تلاش کیتا کہ بھئی ظاہری پروٹوکول تو اندے وچ زیادہ آئی لیکن رب جو فرمیندہ پہ محبوب آپ ونجو تا اندے وچ کوئی راز تا ہو سی سبحان اللہ یار تھوڑے جے جاگ سبحان اللہ تاکہ میں جلے سفر کراں اتنا لمبا والوی میں کو تھکیڑا نہ تھی وے تو کو ہیتو والے کو یاد کر کے حضور دے غلام ایسے ہم بھئی بظاہر اندے وچ پروٹوکول زیادہ آئی لیکن رب تعالیٰ جو آدھا پہ محبوب خود ونجو ایک ایک کو جہنم چو کڈ کے جنت دی طرف گن ونجو این دے خواجہ غلام فرید فرمایا ہے نا او جنت ساڈی کی لکھے جتے تو نظری نہ آویں ہائے ہائے او جنت ساڈی کی لکھے جتے تو نظری نہ آویں او دوزخ سانو لکھ بھیجتاں جتے تو آویں تے جاویں قربان تیوں خواجہ غلام فرید دے تخیلات میں آدھا میں بڑے اشعار پڑھن بڑے شعرا پڑھن لیکن تخیلات دیے میراج تے بلندی بڑے کم لوگوں دے اندر ملی ہے اون لمحے کو جلے حضور شفاعت کریں دے پہ حسن واللیل اذا سجا محبوب قسم اون لمحات دی اون لمحے کو آپ شیر دے وچ بند کیتا ہے آپ فرمیندن جلے حضور فکر مند حسن اللہ اذن دے سی محبوب ونجو جہنم دی طرف اپنے غلامہ کو کڈو تو ہون اون لمحے حضور جنت تشریف فرما بولو بولو یار تشریف فرما نہ حسن ہن آپ فرمیندن حضرت خواجہ غلام فرید کہ عاشقاں اون جنت وچ مولا تیریاں حوراں حسن تیرے غلمان حسن تیرے
بڑے بڑے محلات ہو سن، باغات ہو سن، نہراں ہو سن، سارا کچھ ہو سن، لیکن عاشقاں کو تو جلوہ محمد مصطفیٰ چاہیے، سبحان اللہ محبوب دا قرب چاہیے، اولم محبوب جس وقت نہ حسن جنت دے او جنت ساری کی لکھے جتے تو نظری نہ آمیں مالک جتا تیرے محبوب دا جلوہ نہ ہوئے عاشقاں دے نزدیک کو جنت دی کیا حیثیت اساں تا نہ حوراں دے طلبگار نہ غلمانہ دے طلبگار نہ نہران دے طلبگار اساں تا تیرے او محبوب محمد مصطفیٰ دے دیدار دے طلبگار حضور دی سنگت دے طلبگار حضور دی قربت دے طلبگار جس لمحے محبوب آپ جنت دے وچوں تشریف کین ویسو اپنے غلامہ کو چھڑاون فرمیندن قربان تھیوں خواجہ غلام فرید فرمیندن باری تعالیٰ اگر کوئی عاشقاں کول پوچھے او لمحے جنت دی زیادہ قیمت ہے یا جہنم دی ہوئے ہے جڑے لمحے محبوب جہنم دی طرف تشریف کین ویسن جہنم تا گلزار تھی ویسی آقا جو اپنے غلامہ کو سبحان اللہ جس ویسن گنن واسطے فرمایا او جنت ساری کی لے کے جس لمحے حضور اپنے غلامہ کو گنن گئے ہیں جہنم دی طرف تشریف فرمائیں گن گن تشریف اور غلامہ کو کٹویں دے پہن او لمحے فرمیندن کوئی عاشقاں کول پوچھے کہ جنت زیادہ افضل ہے یا جہنم زیادہ افضل ہے تو خواجہ غلام فرید فرمیندن او جنت ساری کی لے کے جتے تو نظری نہ آویں او دوزخ سانو لکھ بہشتہ جتے تو آویں تے جاویں شفاعتی لحل القبائر من امتی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وہ ساتیں دی ہیں خدا نے دامنے سرکار کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے تعالی میں فرمایا سادے کو کوئی عاشقاں کو پوچھے تا مالک تیری جہنم جنت تو بھی زیادہ افضل ہے سادے نزدیک لاکھ جنتاں تو بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ ٹائم تیرا محبوب ہوں طرف ہے اور تیرے محبوب دے نال تا کوئی چیز نہیں رال سکتی کوئی چیز نہیں رال سکتی تا ائمہ فرمیں دن کہ آخر کیا راز ہے اللہ اگر فرشتیاں کو بھیجے آتا اندے وچ زیادہ حوصلہ آئی عزت افزائی آئی پروٹوکول آئی لیکن اللہ فرمیں دا پہ محبوب تو سا آپ بنجو ہون میں استاد یوسف صاحب کو بڑی ادبن عرض کرے سا کہ یہ جملے دوتے غور کرنا ہے یہ عقیدے دا جملہ ہے قربان تھیوں ائمہ انہاں دے ہوتے جنہاں محنتاں کیتیاں انہاں غوطہ زنی اختیار کیتی اللہ انہاں کو معارف عطا فرمائے ائمہ اہل سنت فرمیں دن کہ اللہ رب العزت بظاہر پروٹوکول واقعی دے اندر زیادہ آئی کہ رب تعالیٰ فرشتیاں کو بھیجیں دا فرشتے گھن کے آندے گناہگار امت کو آقا دی شفاعت قبول تھی دی اور انہوں کو جنت مل دی لیکن اللہ رب العزت محبوب کو ہی واسطے بھیجے سی تاکہ وہ لوگ جڑے شان محمد مصطفیٰ دے منکران جڑے لوگ آقا کو اپنا چیاں سمجھیں دے جڑے لوگ نبی کو پتھر مریں دے جڑے لوگ نبی دیاں شانہ دا انکار کریں دے جڑے لوگ نبی دے کلمے دا انکار کریں دے جڑے لوگ نبی دیاں عصمتاں دا انکار کریں دے جڑے لوگ نبی دے اختیارات دا انکار کریں دے او دیکھ گنن جہنم دے اندر وہ بھی موجود ہو سن او دیکھ گنن کہ رب دا عدل ہے رب دا فیصلہ ہے انہاں دے عملے ہن کہ جہنم دے اندر ہیں اور رب انہاں کو نہیں بخشا رب اپنی رحمت دے نال انہاں کو جنت عطا نہیں کیتی اے جڑی بخشش ہے اے کرامن والے محمد مصطفیٰ ہیں اے اختیارات محمد مصطفیٰ اے شان محمد مصطفیٰ ای واسطے رب اپنے محبوب کو بھیجے سی تاکہ سارے جہنم والے دیکھ گنن تے رب تا انہاں کو جہنم وچ بھیجائی اے محمد مصطفیٰ دیاں شانن آقا دیاں عظمتن آقا دے اختیارن کہ رائی دے برابر بھی ایمان آلا اگر جہنم وچ ہوئے تا محمد مصطفیٰ انہاں کو جہنم تو جنت دی طرف گن کے مان سن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ این واسطے فرمایا محبوب اساں قسماں دے محتاج نہیں لیکن وہ آپ دی شفاعت آپ دا امت دے نال تعلق تے محبت اتنی سا کو پسند آئیے کہ رب تھی کہ میں لمحے دی قسم کھاندا بھی دو مانے میں بھیجن تو کو آج سمجھائیں 3 مانے انشاءاللہ وال بیان کرے سوں بس آخری عرض یہ ہے کہ جڑے نبی سارے واسطے اتنا فکر مندوں میں یار امتی کو بھی تا چاہیے وہ نبی دی سیرت دوتے عمل کرے وہ نبی دے اسوے دوتے عمل کرے ان دے کردار تو چھلکے کہ واقعہ اے محمد مصطفیٰ دا امتی ہے حضور دا مننا نالے نبی فرماویں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھیں دی ٹھنڈا کے اور غلام 5 وقت نماز ہی نہ پڑھے وہ کیسا غلام ہے کیسا غلام ہے یار ساریاں چیزاں اپنی جگہ جہنم دا اتنا عذاب ہو سی نماز چھوڑن دا
قبر دے وچ اتنا عذاب ہو سی، ساریاں چیزاں اپنی جگہ، لیکن میں یہ محبت والی محفل ہے، محبت دی گال کرے نا یار، عاشق تے خادم اتنا سجدہ کرے ہیتو دی سرزمین دے وچ اور گنبد خضرا دے وچ آقا دیاں سونی اکھی چشمان مقدس ٹھار ونجن، ایندے تو وادی کوئی انعام ہے، اے ہائے ایندے تو وادی کوئی جنت ہے کہ 5 وقت ساکوں اے موقع ملے کہ اساں اپنے آقا دی اکھی ٹھاروں، 5 وقت حضور دی اکھی ٹھاریاں کرو، کوشش کیدا کرو معاشرے دے اندر جوڑا نالے بنو، تروڑا نالے نہ بنو، والدین دا ادب کرو، محبتاں پھیلاؤ معاشرے دے اندر اور اپنے ارد گرد دا خیال رکھو۔ اللہ رب العزت تساں سارے دوتے اپنی کروڑا رحمتہ فرماوے، اور کوشش کرو آقا دوتے 100 دفعہ کم از کم درود و سلام روز بھیجا کرو۔ موٹر سائیکل تے ویندے پے کار تے دکان تے بیٹھے ہو کام کریں دے ودے ہو، وہ سارے بزرگ آدیان ہاتھ کار وال یعنی کم کار، ہاتھ کار وال دل یار وال، دل کو حضور دے گنبد خضرا دے نال جوڑ گنو۔ وال لکھا ہے جی میں علامہ اقبال تے کرم تھی آئی کہ اقبال کو پوچھا نا، اقبال تیری پی ایچ ڈی تا ہے جرمنی تو فلسفے دے وچ، فلسفے دا تعلق ہے لوجک دے نال، منطق دے نال، لیکن تیرا کلام وہ تا عقل دے نال ہوندا تعلق ہے، جرمنی تو پی ایچ ڈی ہیں فلسفے دے وچ، لیکن جلے تیرا کلام پڑھ دے ہیں این دے وچ عقل دے اوتے عشق دا غلبہ ہے، عقل دے اوتے تیرا جڑی ڈگری ہے اون دا تعلق عقل دے نال ہے، لیکن تیری جڑا کلام ہے اندے اوتے غلبہ ہے عشق ہے۔ تو آدم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اور علامہ اقبال آج کل میرے این موبائل دے اندر ان ٹائم 500 تو زیادہ سوالات موجود ہیں، 35 تو 40 ملکاں دے لوگ میرے نال اٹیچ ہیں جڑے میں کو سوال کریں دیں، اور جڑے نوجوان ہیں آج سوشل میڈیا دا دور ہے، ہر کوئی عقلی سوال کرے دا، ہر کوئی عقلی سوال کریں دا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ایکسپلین کریں، اس کو ایکسپلین کریں ہیں۔ تو علامہ اقبال جنہ دی عقل دے وچ پی ایچ ڈی آئی فلسفے دے وچ، انہاں کیا آکھا ہے، نچوڑ کڈا ہے، انہاں آکھا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور اقبال ہی دے تو ہی وڈی گال کریں ہے، وہ آدھا ہے عشق اوے جڑا وفا دی صورت اختیار کر ونجے۔ عشق دا اگلا درجہ یہ ہے کہ صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ صرف ہی میں نعرے نہیں بلکہ تھوڑا وہ عشق تو وفا دی صورت ہے، تھوڑے کردار تو تھوڑی شخصیت تو جھلکے کہ واقعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہے۔ تو فرمیندے اگر تھوڑا عشق وفا دی صورت اختیار کر گنے تو شکوہ جواب شکوہ دے آخر تے نچوڑ کڈے نے، انہاں کے ول کیا تھی سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ول تیری عظمت آئے حسین خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، او مقام تے کو مل سی۔ تو لوگ آج چکے سوشل میڈیا دا دور ہے اور عقل دے سارے سوال ہیں، عقل دے۔ علامہ اقبال کو پوچھو نے کہ تیرے کلام دے وچ عشق دا غلبہ ہے، کلام دے وچ عشق دا غلبہ ہے، لیکن تیری ڈگری پی ایچ ڈی جرمنی تو او عقل دے وچے، لوجک دے وچے، دلیل دے وچے، فلسفے دے وچے۔ تو علامہ اقبال راز ساکو جڑا دسا ہے او تا سا اپناؤں نا اج دی محفل دے وچ۔ علامہ اقبال آکھا ہے میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ادب اور محبت دے نال درود و سلام بھیجن دا ایک سلسلہ شروع کیتا، اور فرمیندن او میں روز پڑھدا ہمی، روز پڑھدا ہمی، اور او دل دے نال پڑھدا ہمی۔ جلے وہ عدد 1 کروڑ پورا تھیا نا، کروڑ مرتبہ درود و سلام جلے پورا تھیا، فرمیندن او جڑی چین بنی نا، او جڑی تسبیح ایک ایک دانا، فرمیندن اوندا ایک سرا میرے دل دے نال جڑ گیا تے ایک سرا گنبد خضرا دے نال جڑ گیا، ایک سرا گنبد خضرا دے نال جڑ گیا۔ تو اقبال آدن اللہ دی عزت دی قسم جیلے قلم تے کاغذ چاہ کے باندھا ہمیں گنبد خضرا علی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرم فرمین دیان، ایسی عطا فرمین دیان، ایسی عطا فرمین دیان کہ جلے میں کلام لکھ باندھا ہمیں تو میری پی ایچ ڈی آلی عقل بھی حیران تھی ویندی ہے فلسفے آلی کہ اقبال سائیاں کیا عطا فرما دیتا ہے، اقبال کیا سائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ 5 سینسز ہیں، یہ 5 حصہ ہیں، اگر ان 5 حصہ دا استعمال نہ ہوئے تو عقل تو کوئی چیز ہی نہیں دس سکتی۔ اگر میں آنکھ بند کر گی نا تو میرے اگوں 1000 چیزاں پھریں دے رہو، میری عقل کچھ بھی نہیں دس سکتی اگر پیغام آنکھ نہ بھیجے کو۔ یہ تو 5 سینسز دی محتاج ہے، اتنی محدود عقل اللہ محدود ہستی دے بارے او کو قائم بنائے تے کیا او طرح طرح دے سوالات ساکو تھین دے، وقت نہیں میرے کول۔ تا علامہ اقبال کیا نچوڑ دیتا ہے کہ عقل کو تنقید سے
این واسطے یومنون بالغیب یومنون بالغیب عقل نہیں دس سکتی کہ رب کو کہیں پیدا کیتا ہے عقل تو آکسی سوال اٹھے سی بھئی یہ ساری دنیا تو رب پیدا کیتی ہے رب کو کہیں پیدا کیتا ہے تو محمد مصطفیٰ جو دس ہے کہ رب تعالیٰ ہمیشہ تو ہے ہمیشہ ہو سی روز معاشر اللہ پردے ہٹے سی اپنا دیدار عطا فرمے سی تو کوشش کرو اقبال والا نسخہ ایک تو 5 ٹائم نماز اور ایک ادب آج کل ہر بندے دا بی پی بڑا ہائی ہے اور ہر بندہ بڑا متشدد ہے اور بڑیاں لڑائیاں جھگڑے اللہ معافی دے میں معاشرے دے اندر دے دا خودکشیاں طلاقاں بڑی شدت سارے معاشرے دے اندر پھیل گئی ہے باہر کیف اللہ رب العزت میں خود سعید الرحمان صاحب دے اگے پروگرام میں سیندا پیا ہوں بد نصیب ماں دا میں آپ جنازہ پڑھایا میں آپ کہ پتر پیسے منگن ماں آکھے میرے کول پیسے کونی نال وہولا پی آئی اون ماں کو مارا ہے اون دی گردن لہ گئی ہے پراں گردن دھاڑ تو پراں لہ گئی ہے میں خود ہوں بد نصیب ماں دا میں خود جنازہ پڑھایا اتنی شدت معاشرے دے اندر اتنی بہرا روی قتل خودکشیاں یہ سارا عجیب ماحول ہے کوشش کرو یہ چند روزہ زندگی ہے اپنی جتنی بہتری بھلائی تھی سکتی ہے اپنے گھرانے دے نال اپنے ہمسایاں دے نال اپنے رشتہ داراں دے نال سوسائٹی دے وچ جتنی پوزیٹیویٹی اور تعمیری کردار ادا کر سکدے وے تاکہ جیڑی دیوار مرنا تہے نہ سا مرنا ہے کہ نہیں مرنا وے کلو نفس ذائقۃ الموت پتہ لگے کہ واقعہ حضور دا غلام بیندا پہ اللہ رب العزت یہ پاک محفل کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین